آج یوں ہی بیٹھے بیٹھے خیال آیا کہ کیا جی اے سندھ، ایم کیو ایم، بلوچستان نیشنل پارٹی، پختونخوا ملی عوامی پارٹی یا عوامی نیشنل پارٹی، پاکستان کے زیر انتظام کشمیر یا گلگت و بلتستان کی کوئی مقامی تنظیم یا شیعہ مجلس وحدت، پاکستان کرسچن لیگ، آل پاکستان ہندو پنچایت یا ماما قدیر کی وائس آف مسنگ پرسنز بھی اسلام آباد کے ریڈ زون میں 3 ماہ کا پرامن تنہا دھرنا دے سکتی ہے۔ اور اگر یہ دھرنا برداشت کر بھی لیا جائے تو کیا ان میں سے کسی بھی جماعت یا طبقے کی جانب سے حساس قومی امارات میں توڑ پھوڑ کی کوشش کو بھی برداشت کیا جا سکتا ہے؟ کیا ان پر بھی ربڑ کی گولیاں چلیں گی؟ اور کیا قبضے کی کوشش ناکام ہونے کے بعد بھی وہ دھرنا جاری رکھ پائیں گے؟ اور کیا ان جماعتوں کے ارکان پارلیمان کے استعفے بھی منظور کرنے کی بجائے لٹکا کے رکھے جائیں گے؟ اور ان میں سے اگر کسی بھی جماعت کی کسی صوبے میں حکومت ہوگی تو کیا وہ بھی برقرار رہے گی؟ اور کیا ان جماعتوں اور گروہوں کے قائدین پہ مختلف دفعات کے تحت سنگین مقدمات قائم ہونے اور انہیں اشتہاری قرار دیے جانے کے بعد بھی وہ اندرون و بیرون ملک پولیس کی حفاظت میں آزادی سے آ جا سکیں گے؟ چلیے دفع کریں اس بات کو۔ یہ فرمائیے کہ اگر شیخ مجیب الرحمن مغربی پاکستانی ہوتا اور پھر بھی 6 نکات پیش کرتا تو کیا ہوتا؟ 1971 میں مشرقی پاکستان کی بجائے پنجاب وفاق سے علیحدہ ہونا چاہتا تو کیا تب بھی یہ جملہ سننے کو ملتا کہ مجھے لوگ نہیں زمین چاہیے؟ اگر 1977 میں پاکستان قومی اتحاد کی تحریک صرف 3 صوبوں میں چلتی تو کیا بھٹو معزول ہو سکتا تھا؟ اگر سن 83 کی ایم آر ڈی تحریک جس طرح سندھ میں چلی اسی طرح پنجاب میں چلتی تو کیا ضیاء الحق اگلے 5 برس بھی چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر رہتا؟ اگر 1988 میں بے نظیر بھٹو نہ ہوتی تو کیا تب بھی مثبت نتائج کی تلاش میں اسلامی جمہوری اتحاد بنتا؟ جیسے 1990 کا الیکشن بے نظیر سے چرایا گیا، کیا 1996 کا الیکشن نواز شریف سے چرایا جا سکتا تھا؟ یہ جتنی بھی جہادی و فرقہ وارانہ تنظیمیں ہیں ان میں سے اکثر کے شجرئی ڈانڈے ٹھوکر نیاز بیگ، مرید کے، جھنگ، بہاولپور، مانسیرا، کوہاٹ، کوہستان وغیرہ وغیرہ سے ہی کیوں ملتے ہیں، گھوٹکی اور گوادر سے کیوں نہیں ملتے؟ اور یہ جتنی بھی قوم پرست تنظیمیں ہیں وہ کراچی، حیدرآباد، کوئٹہ، تربت، چارسدہ اور گلگت وغیرہ کے ارد گرد ہی کیوں پیدا ہوتی ہیں؟ ٹھوکر نیاز بیگ، مرید کے، جھنگ، بہاولپور، مانسیرا، کوہاٹ اور کوہستان وغیرہ کی زمین ان کے لیے بانجھ کیوں ہے؟ اور اگر یہ تمام جہادی و فرقہ وارانہ یا قوم پرست تنظیمیں ملک کی داخلی و خارجی سلامتی کے لیے خطرہ بتائی جاتی ہیں تو ان کی گردن پہ آہنی ہاتھ کی گرفت یکساں کیوں نہیں؟ پاکستان کے آئین کے تحت تمام وفاقی اکائیاں اور ان میں رہنے والے شہریوں کے حقوق و فرائض مساوی ہیں۔ قانون کی نظر میں ہر شہری جزا و سزا کے اعتبار سے برابر ہے۔ تمام شہری بلا امتیاز رنگ و نسل و مذہب و ملت ملکی قوانین کے دائرے میں آزادی اظہار، تحریر و تبلیغ و عقائد و تنظیم سازی کا بنیادی حق رکھتے ہیں۔ تو پھر یہ کیا جھگڑا ہے؟ دریا اگر ایک ہی ہے تو کچھ تیراک مگرمچھ سے کیوں محفوظ ہیں اور کچھ لوگ اترنے سے پہلے ہی نوالا کیوں بن جاتے ہیں؟ ریمنڈ ڈیوس یاد ہے نا؟ امریکہ کیسے اسے مکھن میں سے بال کی طرح نکال لے گیا، اور عافیہ صدیقی ایک ترقی پذیر بے بس ملک کی شہری۔ کیا آپ کو بہت سے ریمنڈ ڈیوس اور متعدد عافیائیں دیکھنی ہیں؟ بہت آسان ہے۔ کسی بھی دن کا کوئی بھی اخبار پڑھیں اور شام کو مقامی ٹی وی چینل دیکھیں، کچھ کمی محسوس ہو تو سوشل میڈیا پہ چلے جائیں اور پھر آئینے کے سامنے کھڑے ہو جائیں، شوق پورا ہو جائے گا۔